السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 50 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ فل گاؤن سیاہ نائٹی میں ملبوس تھی، اس کے سنہرے بال نم اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ وہ اس وقت رات کی گہری سیاہی اور ٹھنڈی برفیلی ہواؤں میں ٹیرس کی لوہے کی گرل پر بیٹھی، اپنے خود سے لپٹے بے حد سحر انگیز یونانی دیوتاؤں سے بھی زیادہ حسن رکھنے والے اونچے لمبے بے حد پرکشش مرد کے سیاہ مردانہ شال اوڑھے ہوئے آگے سے، اور اس سیاہ شال میں اسی مرد کو قید کیے ہوئے تھی۔ وہ سحر انگیز مرد اس کو کمر سے مضبوطی سے جکڑے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ رات گہری اور تاریک تھی، دور پہاڑوں پر گھروں کی جلتی روشنیاں بند ہو چکی تھیں، مگر وہ دونوں رات کے آخری پہر بھی جاگ رہے تھے۔ وہ اس سیاہ چادر میں جیسے قید نہیں، اس عورت کی پناہوں میں قید ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھ کے اس عورت کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے، اس کی دھڑکنوں کو سنتے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ حاکم خان کے مضبوط ہاتھ کی گرفت اس کی نازک کمر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت شرٹ لیس سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھا، اس کے بال بھی نم تھے۔ حاکم خان نے آنکھیں کھولتے سیدھے ہوتے رائنا خان کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، جو سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تیکھی چوٹی سے سرخ ہوتی ناک پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری بے انتہا خوبصورت کمسن بیوی معصوم ہی نہیں، اتنی فرمانبردار بھی ہوگی، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کے بے انتہا سرخ لبوں پر بے حد نرمی سے اپنا انگوٹھا گڑ گیا تھا۔ وہ ان لبوں کو چھوڑتا ہی نہیں تھا، بہت شدت سے لپٹتا تھا۔ ان گلابی نازک لبوں کی رنگت اس نے اپنی شدت سے بدل کر رکھ دی تھی۔ اب ان ہونٹوں پر اس کی شدت کا گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ وہ اس عورت کے پور پور پر صرف اپنی شدت کا رنگ دیکھنے کا تمنائی تھا۔ وہ سر سے پیر تک اس کی شدتوں میں رنگ چکی تھی، بدن کے ہر حصے پر وہ اپنی جنون کی گہری سوغاتیں دے چکا تھا۔ رائنا خان حاکم خان کی بات پر مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ حاکم خان اس کی مسکراہٹ پر پاگل ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا رائنا، کسی عورت کی قربت میں ہی نہیں، اس کی مسکراہٹ میں بھی اتنا زیادہ سکون ہوتا ہے۔ تم جب مسکراتی ہو مجھے کتنا سکون ملتا ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں، تمہاری مسکراہٹ میرے اندر تمہاری خماری زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ جانتی ہو نا، جب تک مسکراتی نہیں تب تک تمہاری جان بخشی نہیں ہوتی۔ وہ گمبھیر آواز دو معنی انداز میں بولتے اس کی کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ رائنا نظریں چکائے حاکم خان کی بے باکیاں اس کی بے تابیاں سہ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی نازک کمر کو مضبوطی سے جکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کے خوبصورت بدن پر بے باکی سے حق جتاتے اس کی کان کی لو کو شدت سے چوم رہا تھا۔ رائنا خان اس کے گرد سیاہ گرم شال لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ اس کی کان کی لو کو چھوڑتے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت نقوش پر اپنی گہری نگاہیں گاڑے، اب بے تابی سے اس کے نقوش پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ بہت خوبصورت ہو تم میری جان، حاکم خان کی زندگی ہو تم، تمہارے بغیر اب حاکم خان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اور رائنا خان کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑے اس کے لبوں سے شدت سے لپٹ گیا تھا۔ رائنا خان سسکاری بھرتے حاکم خان کا جنون اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کی نازک کمر کو دونوں اطراف سے اپنی مٹھیوں میں بھرتے اس کے سرخ لبوں سے بے حد شدت سے لپٹے اس کی سانسوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ رائنا خان اس میٹھی جلن پر سسکاریاں بھر رہی تھی، وہ اس کے لبوں کو چھوڑتا ہی نہیں تھا، اور حاکم خان کے جنون کو سہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر وہ پچھلے 1 ہفتے سے حاکم خان کے جنون کو سہ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی قربت اپنی باہوں سے آزاد ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کی دیوانگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو شدت سے انہیل کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے ہوئے تھا۔ رائنا خان کی سانسیں اب اکھڑنے لگی تھیں۔ حاکم خان کے گرد لپٹی سیاہ شال پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی تھی۔ حاکم خان اس کے لبوں کو آزاد کرتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ رائنا خان اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے حاکم خان کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے، اسی لیے کمرے میں داخل ہوتے ٹیرس کے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ رائنا خان کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے پاؤں کی طرف بڑھتے، چھکتے ہوئے اس کے پاؤں کے تلوے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ رائنا خان سسکاری بھرتے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس آن بان شان والے سحر انگیز مرد کے دہکتے لب شدت سے اس کے نرم و نازک پاؤں کے گلابی سفید تلوں کو بے حد شدت سے چھو رہے تھے۔ رائنا خان کے ہاتھوں کی مٹھیوں کا دباؤ بیڈ شیٹ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس یونانی دیوتاؤں والے سحر انگیز مرد کے لب اس کے
پاؤں سے ہوتے اس کی سفید پنڈلیوں کو نرمی سے چھوتے اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے، وہ اسے شدت سے چھوتا اس کی دھڑکنوں پر اس کے سیاہ گاؤن کی نائٹی کی ڈوریاں کھولتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر سلک کی سلیو لیس نائٹی کے اوپر ہی لپ رکھ گیا تھا۔ رانا خان آنکھیں موندے حاکم خان کی دیوان کی برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کی داغدار گردن پر آتے ہی اپنی گھنی مونچھیں رب کرنے لگا۔ حاکم خان کی گھنی مونچھوں کی چبھن سے اس کی داغدار گردن جیسے جھلسنے لگی تھی۔ گردن پہلے ہی مقابل کے جنونی شدتوں سے داغدار تھی، اب حاکم خان کی گھنی مونچھوں اور اس کی گرم جلساتی سانسوں سے جیسے جھلس ہی گئی تھی۔ رائنا سسکیاں بھرتے ہوئے رونا شروع ہو چکی تھی۔ حاکم خان اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھتے اس کے عارض پر چھکتے اس کے آنسوؤں کو اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ بہت بے رحم ہیں آپ حاکم، آنسو بھی دیتے ہیں اور انہیں بہنے سے بھی چن لیتے ہیں۔ رائنا خان نے حاکم خان کی مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ حاکم خان تمہارے معاملے میں کبھی بے رحم نہیں ہو سکتا میری جان، وہ ملائمت سے بولتے رائنا خان کے لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ رائنا خان نے حاکم خان کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا تھا۔ وہ مزید اپنے لبوں پر ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے دور دھکیلنے پر پاگل ہوتے اس کے لبوں سے شدت سے لپٹتے اس کی نازک کلائیوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو اچھی طرح پیتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے، خود کو تکیے پر گراتا گہرے سانس لیتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا تھا۔ رائنا خان بے رخ موڑتے اپنی سانسوں کو درست کرنے لگی۔ جو ظالم انسان اکھیڑ چکا تھا۔ رائنا خان گہرے سانس لیتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے برہنہ چٹانی سینے پر گرا گیا تھا۔ وہ حاکم خان کے چٹانی سینے پر گرتی سی بھیگی شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نفرت کرو گے تو بھی تیرے پاس آؤں گا، دیکھ اب مجھے تیرے بغیر رہنے کی عادت نہیں۔ اس کی نازک کمر کو جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں کو دیکھتے گہری سانسیں بھرتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ رائنا خان نے روہاں سے ہوتے حاکم خان کے چوڑے سینے پر بے دردی سے مکہ مارا۔ حاکم خان کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ وہ مزید روہاں سے ہوتے اس کے چٹانی سینے پر بے دردی سے مکے مارنے لگی۔ حاکم خان کے بلند و بانگ کہکے رات کی گہری ہوتی تنہائی میں گونج رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے نازک کمر پر اپنی ٹانگ سختی سے لپیٹے اس کی کمر کو جکڑ گیا تھا۔ رائنا خان اس کے حصار میں جکڑے اس کے سینے سے لپٹی سے بے دردی سے مکے مارتے جا رہی تھی۔ حاکم خان بلند و بانگ ہنستے ہوئے اس کے سنہری بالوں کو نرمی سے چومتا جا رہا تھا۔ بے رحم ظالم سفاک حاکم خان، رائنا اس کے حصار میں جھٹپٹاتے ہوئے چیخی تھی۔ بے حد خوبصورت زندگی جان رائنا حاکم خان، وہ گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ جذب سے بولتا چیخا تھا۔ رائنا خان اس کے حصار میں ساکت ہوتے حاکم خان کی مقناطیسی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ حاکم خان کی کمزوری، اس کا عشق، اس کی عبادت، اس کی جان اس کا جنون، اس کی سانسیں۔ رائنا حاکم خان اور اسے نم سرخ آنکھوں سے دیکھتے بے حد گمبھیر لہجے میں بولتے، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں کو نرمی سے چوم گیا تھا۔ بے رحم سفاک ظالم حاکم خان، رائنا خان نے ہچکی لیتے اس کے چٹانی سینے سے نظر آتے اس کے براؤن بالوں کو اپنی مٹھی میں بے رحمی سے جکڑا تھا۔ جتنے مرضی زخم دو میری جان، چھڑا بھی گھونپو گی میرے سینے میں، حاکم خان اف نہیں کرے گا، مگر صرف میری بن کر رہنا۔ میرے علاوہ یہ آنکھیں جن سے بھی میں عشق کرتا ہوں کسی کی طرف بھی نہ اٹھے، یہ ہونٹ جو میرا جنون ہے ان پر کبھی کسی کا نام نہ آئے، یہ دھڑکنیں جن پر صرف حاکم خان کا نام دھڑکے۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنی انگلی رکھ گیا تھا۔ آپ کو برداشت کرنا آسان نہیں حاکم خان زادہ، آپ کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ رائنا خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے شکوہ کے نہ بھیگے انداز میں بولی تھی۔ پھر بھی تم خود کو مجھے سونپتی ہو، میری غربت میں گھنٹوں گزارتی ہو، مجھے اپنی رائنا سے مزید عشق سے عشق ہونے لگا ہے۔ حاکم خان زادہ کہنے پر اس کی اداؤں پر پاگل ہوتے اس کی آنکھوں کے گوشوں پر اپنا انگوٹھا نرمی سے رب کرتے گہرا مسکرایا تھا۔ آپشن ہی کوئی نہیں، کیا کروں میں؟ رائنا حاکم خان کے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موندے اس کی دھڑکنوں پر اب لب رکھ گئی تھی۔ اف! حاکم خان اس کے لمس پر آنکھیں موند گیا تھا۔ اب دونوں آنکھیں موندے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ حاکم خان اس کے نازک کمر پر اپنا ہاتھ سہلاتے بے حد نرمی سے اس کا گاؤن اس کے شولڈر سے نیچے کی جانب کھسکانے لگا تھا۔ رائنا خان اس کے سینے میں قید لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ گہرا مسکراتے ہوئے اس کے ہوئے اسے نیچے کرتے
اس کا گاؤن ریموو کر گیا تھا۔ رائنا خان نے اپنی ہیزل گرے آنکھیں خوف سے پھیلاتے حاکم خان کو دیکھا۔ حاکم خان اس کے اس طرح دیکھنے پر برجستہ کہہ لگا گیا تھا، میری خوبصورت نازک سی کمسن حسینہ 35 سالہ حاکم خان کو برداشت نہیں کر سکتی، جانتا ہوں، مگر میں مجبور ہوں جان، جس عشق کو کرنے کے لیے میں مارا مارا پھرتا رہا، اب وہ عشق میرا جنون بن کر میرا ہو چکا ہے۔ اس پر میں کیسے رحم کھا سکتا ہوں؟ مجھے اب دن رات ان دھڑکنوں سے لپٹے رہنا ہے۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولتے رائنا خان کی سلیو لیس نائٹی شرٹ سے نیچے کی طرف کھسکاتے اس کی گہرائیوں پر چھکے نرمی سے چومنے لگا۔ رائنا خان آنکھیں مون چکی تھی، وہ اسے شدت سے چوم رہا تھا۔ اسے لے کر اتنی دیوانگی اپنی شدت رکھتا ہوگا، رائنا خان کا اندازہ نہ تھا۔ حاکم خان کے لب اس کے محصور کن بدن سے ٹکراتے رکتے ہی نہیں تھے۔ حاکم، رائنا کی میٹھی پکار پر حاکم نے مسکراتے ہوئے اسے پھر سے اپنے چوڑے سینے پر کر گیا تھا۔ بولو میری جان۔ حاکم خان نے اس کے ابھرے سرخ گال کو نرمی سے انگوٹھے سے سہلایا، جہاں تھوڑی دیر پہلے رائنا خان کے ساتھ شاور لیتے اس کے گال کو اپنی شدت کا نشانہ بنایا تھا۔ رقیہ خانم کے ساتھ بھی یہی سب کرتے ہیں؟ رائنا خان نے حاکم خان کے سینے پر انگلی پھیرتے جلن زدہ لہجے میں پوچھا۔ حاکم خان اس کے لہجے میں جلن محسوس کرتے محفوظ ہوا تھا۔ رائنا خان کی جلن پر وہ گہرا مسکراتے آنکھیں موم گیا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پور ڈوبی ہو، اسے اس کی طرح شدت سے چاہے جیسے وہ چاہتا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر کسی مرد کا نام نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اس عورت سے یہی چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ حاکم خان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ وہ اس کے مسکرانے پر اب اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان اپنی مسکراہٹ دبائے سے گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 13-14 سال کا آپ کا بیٹا ہے، آپ 35 سال کے ہیں، یعنی آپ کی رقیہ خانم سے شادی سے ہوئی آپ 21 سال کے تھے، تو اپنا حق تو شد و مت سے لیتے ہوں گے، تبھی تو آپ کا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ رائنا خان کے سوال پر حاکم خان کا کہکا گونجا تھا۔ رائنا نے اسے یوں کہکا لگاتے دیکھ کر گھور کر دیکھا تھا، میری جان، جب ان خوبصورت آنکھوں سے مجھے ایسے گھورتی ہو تو حاکم خان کو تم سے پہلے سے زیادہ شدت سے عشق ہونے لگتا ہے۔ حاکم خان کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ آپ بات بدل رہے ہیں حاکم خان، رائنا نے روٹھے انداز میں بولی تھی۔ بات نہیں بدل رہا جانے من، تمہاری معصومیت پر ہنسی آ گئی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ معصومیت؟ رائنا خان کی ہیزل گرے آنکھوں میں تحیر ابھرا تھا۔ بقول تمہارے میں اپنا حق شد و مت سے لیتا تھا تو حیدر اس دنیا میں آیا، ایسے تو میرے ان 14 سالوں میں 14 بچے ہوتے، کیوں نہیں آئے پھر؟ حاکم خان نے مسکراتے ہوئے آئیبرو چکائے تھے۔ کیوں؟ رائنا خان نے معصومیت سے استفسار کرتے حاکم خان کی ستوا مغرور ناک کی ٹپ پر انگلی رکھی تھی۔ مت دکھایا کرو یہ ادائیں، سانسیں روک دو گی کسی دن میری۔ حاکم خان بھاری آواز میں بولتے اس کی انگلی جکڑے سے اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ رائنا خان گلاب کی طرح سرخ پڑتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ کیوں نہیں آئے آپ کے 14 بچے؟ وہ حاکم خان کو پٹری سے اترتے دیکھتے جلدی سے بولی تھی۔ حاکم خان کے ہاتھوں کی بے باکیاں شروع ہو چکی تھی۔ بچہ ہونے کے لیے مرد کو بار بار اپنا حق لینے کی ضرورت نہیں، اگر خدا نے دینا ہو تو فرسٹ اٹیمپٹ سے ہی دے دیتا ہے۔ حاکم خان نے اسے بے باکی سے چھوتے کہا، یعنی ہمارا بچہ بھی آ سکتا ہے؟ رائنا خان نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے پوچھا تھا۔ حاکم خان اس کی ادا پر، اس کی معصومیت پر، اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے ہنسنے لگا تھا۔ نہیں آ سکتا کیا؟ رائنا روحاسی ہوئی تھی۔ آ سکتا ہے میری جان، اور آئے گا بھی، اور وہ میری زندگی کا خوبصورت دن ہوگا جب میرا اور میری رائنا کا بچہ ہماری گود میں ہوگا۔ حاکم خان بھاری آواز میں بولتے رائنا خان کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ حیدر سے زیادہ محبت کریں گے آپ ہمارے بچے سے؟ رائنا خان نے مدھم لہجے میں استفسار کیا۔ بہت زیادہ میری جان، وہ بچہ میری زندگی ہوگا۔ حاکم خان اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہے گا۔ حاکم خان کی بات پر رائنا مسکرائی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر پاگل ہوا تھا۔ بیٹی ہوئی پھر بھی حیدر خان سے زیادہ پیار کریں گے؟ رائنا خان نے نم لہجے میں پوچھا تھا۔ بیٹی ہوئی تو اپنی جان سے زیادہ، تم سے بھی زیادہ چاہوں گا۔ حاکم خان مسکراتے ہوئے بولا۔ رائنا حاکم خان کی بات پر پھیکا سا ہنستے ہوئے حاکم خان کے سینے سے لپٹی تھی۔ مگر میں چاہتی ہوں ہماری بیٹی نہ ہو۔ رائنا خان کی آنکھوں سے آنسو گرتے حاکم خان کے چٹانی سینے کو بھگونے لگے۔ کیوں؟ وہ پوچھ نہ سکا تھا۔ رائنا خان کی کرب میں ڈوبی دبی دبی سسکاریاں سب عیاں کر گئی تھی۔ مت کہو بابا جان مجھے، تم جیسی بد کردار کمزرف بیٹی میری نہیں ہو سکتی۔ تم بیٹی ہونا تو دور کی بات، میری بہن کہلوانے کے لائق نہیں۔ کاش بابا جان تمہارا ابارٹ کروا دیتے۔ اپنے لالا فارس خان کے لفظ رائنا خان کے سماعتوں میں گونجتے اسے نیم چاہ کر رہے تھے۔ وہ حاکم خان کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھے اس کے ساتھ شدت سے لپٹاتے اپنی آنکھیں بے رحمی سے صاف کرتے مسکرائی تھی۔
بتائیں نا حاکم، رقیہ خانم سے مزید بچے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ خدا کی مرضی میری جان، حاکم خان سنجیدگی سے بولتے، اس کے پلکوں پر ٹہری شبنم کو اپنی انگلیوں سے نرمی سے چن گیا تھا۔ یعنی آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا اگر آپ کے حیدر کے علاوہ بھی بچے ہوتے؟ رائنا خان کے سوال پر حاکم خان گہری سانس بھرتے اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ رقیہ خانم سے مت چلو، بے ضرر سی عورت ہے جسے حاکم خان نے کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں چاہا، نہ کبھی ایک لمحے کے لیے اس عورت کی چاہ یا خواہش کر سکتا ہے۔ حاکم خان سنجیدگی سے بولا تھا، کیوں؟ رانا خان کی آنکھیں جھلملائی تھی۔ کیونکہ میرا عشق تم ہو، تمہیں پانے سے پہلے بھی اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا، تم جیسی عورت کو پا کر تمہیں لگتا ہے میں رقیہ خانم کی چاہ کر سکتا ہوں؟ وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ مجھ میں کیا ہے؟ رانا خان ہنسی تھی۔ تم میرا عشق ہو، اس سے آگے کیا کی گنجائش رہتی ہے کیا؟ وہ بھاری آواز میں بولتے اسے اپنے نیچے کرتے اس کے سلیو لیس نائٹی شولڈر سے مکمل نیچے کھسکاتے اس پر جھکے، اپنے شدت بھرے دہکتے بوسوں کی بوچھاڑ کرنے لگا۔ حاکم، رائنا نے سسکاریاں لیتے اسے پکارا۔ وہ بہت دیوانگی کے عالم میں بہت شدت سے اسے چھو رہا تھا۔ نہیں رکوں گا میری جان، تمہیں میری دیوانگی سہنی ہوگی تاکہ آئندہ تم مجھے یہ سوال نہ کر سکو تم میں ایسا کیا ہے۔ آج میری دیوانگی میرے گیلے لبوں کی گرمائش اپنے جسم کے ہر پور پر سہوگی۔ تمہیں شاید اندازہ ہو تم حاکم خان کے لیے کیا ہو۔ وہ دیوانگی کے عالم میں بھاری ہوتی سانسوں سے بولتے اس کے بدن کے ہر پور کو اپنے لبوں سے گیلا کرنے لگا۔ رائنا حاکم خان کی دیوانگی پر آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اسے پور پور جھلساتے اپنے پیار کی گرمائش سے اس کے بدن کے ہر حصے کو سہلاتے اسے اپنے جسم کا حصہ بنا گیا تھا۔ کمرے میں حاکم خان کی دیوانگی گہری ہوتی سانسوں کی صورت میں گونج رہی تھی۔ وہ اس پر اپنی شدتیں ڈھاتے، اپنی بے چینیاں ختم کرتے، خود کو تکیے پر گراتے، اسے اپنے حصار میں قید کرتے، ہمیشہ کی طرح اس کے سنہری بالوں کو چومنے لگا تھا۔ حاکم، رانا خان نے اسے مدھم ہوتے ٹوٹی بکھری سانسوں سے پکارا۔ جی میری جان۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے اس کے بالوں کو شدت سے چوم گیا تھا۔ آپ رقیہ خانم کے قریب اب کبھی نہیں جائیں گے، آپ صرف میرے ہیں۔ رانا خان کی بات پر حاکم خان کی ہنسی گونجی تھی۔ بے وقوف، وہ ہنستے ہوئے اسے خود میں سموئے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا مضبوطی سے گھیراؤ کر گیا تھا۔ حاکم خان تمہارا ہو چکا ہے، اب تو وہ خود کا بھی نہ رہا۔ وہ گہری نیند میں جاتے ہوئے آہستگی سے بولتے اسے مزید شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ رائنا خان بھیگا سا مسکراتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے اس کے مغرور آنا نقوش دیکھتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے آنکھیں موند گئی تھیں۔ حاکم خان سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے مرر میں اپنے تلسماتی مغرورانہ نقوش کاڑے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی کلائی میں رسٹ واچ پہننے لگا۔ رائنا خان سیاہ پیروں تک آتی فٹنگ والی فراک میں ملبوس اپنے سنہری بے حد سلکی چمکدار بال کمر پر بکھرائے ڈریسنگ روم سے حاکم خان کے شوز لے کر نکلی تھی۔ وہ حاکم خان کے سیاہ چمکتے شوز حاکم خان کے پیروں میں رکھ گئی تھی۔ حاکم خان مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ بالکل دل نہیں کر رہا میرا جانے کو میری جان۔ حاکم خان گہرا سانس بھرتے اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے میرے پاس ہیں، ابھی بھی جی نہیں بھرا مجھ سے۔ رائنا خان حاکم خان کی دھڑکنوں سے لپٹی تھی۔ تم سے کبھی دل بھر سکتا ہے کیا؟ وہ بھاری آواز میں سوال کر گیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ مدھم سا ہنسی تھی۔ کیسے گزریں گے یہ 3 دن؟ وہ آہ بھرتے بے سکون ہوا تھا۔ گزر جائیں گے، پھر 1 مہینہ میرا ہی ہے، 3 دن آپ کو آپ کے دے سکتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے اس کے چوڑے سینے کو چوم گئی تھی۔ کاش تم مجھ سے جھگڑتی، مجھ سے لڑتی ان 3 دنوں کے لیے۔ وہ بے چین ہوتی سانسوں سے بولا۔ اس سے کیا ہوتا؟ وہ دلکش ہنستے حاکم خان کو مزید بے قرار کر گئی تھی۔ وہاں نہ جانے کا بہانہ ہوتا، خود کو باور کرواتا کہ تم نہیں جانے دے رہی۔ وہ اسے خود میں بھینچتے بولا تھا، اگر میں جھگڑتی تو نہ جاتے۔ رائنا خان نے اس کی دھڑکنوں سے سر اٹھاتے اس کی پرکشش آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آزما کر دیکھ لو، نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھائل ہوا تھا۔ ایک 13 سال کے بیٹے کے باپ ہے، حق ہے اس کا آپ پر۔ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے جتاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ مت مسکرایا کرو، پھر سے شاور لینا پڑ جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زندگی میں اور بھی کام ہے عشق کے علاوہ۔ وہ حاکم خانزادہ رائنا خان ہنستے ہوئے گلاب ہوئی تھی۔ اور کیا کام ہوتے ہیں؟ وہ اس کے حاکم خانزادہ کہنے پر گہرا مسکرایا تھا۔ آپ کا اتنا بڑا بزنس ہے، اسے بھی تو سنبھالنا ہے۔ ہر وقت بیوی کے پلو سے کون بندھا رہتا ہے؟ رائنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حاکم خان بندھا رہتا ہے۔ حاکم خان اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹائے کہہ لگا گیا۔ رائنا ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ 3 دن چاند کیسے رہو گی تم؟ اپنی اتنی خوبصورت جوان بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ حاکم خان اسے بے حد بے باکی سے خود کے ساتھ لپٹاتے بولا تھا۔ اعتبار نہیں مجھ پر؟
رانا خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ یہ کیسا سوال ہے رانا؟ حاکم خان کے چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ سنا تھا مردوں کو اپنے بے حد کم عمر عورتوں پر اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ کے بیٹے سے بمشکل 5 سال بڑی ہوں۔ اگر اس کے 14 کے ہونے میں چند مہینے رہتے ہیں تو میں صرف 4 سال بڑی ہوئی، اور 4 سالوں بعد وہ میرے جتنا ہو جائے گا، یعنی پورے 18 سال کا۔ وہ اپنی انگلیوں پر حیدر خان اور کم اپنی عمر گنتی ہنسی تھی۔ رائنا کی بات پر حاکم خان کے چہرے پر سرخی کے ساتھ ناگواری چھائی تھی۔ وہ اسے سرسبز نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا، مگر اسے احساس نہیں کیا تھا۔ پرسنالٹی آپ کی بڑی سحر انگیز ہے۔ مجھے لگا تھا حاکم خان ہوگا کوئی 26-27 سال کا۔ میں 18 کی تو حاکم خان مجھ سے 87 سال بڑا ہوگا، مگر وہ تو مجھ سے پورا 17 برس بڑا نکلا۔ رانا ہنستی جا رہی تھی۔ حاکم خان کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ جو بھی ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی آپ کو جوانی میں کوئی بھی مرد مات دے سکتا ہے۔ جو حاکم خان میں بات ہے وہ کسی مرد میں ہو ہی نہیں سکتی۔ حاکم خان اپنی شدتوں اپنی طاقت سے بیڈ ہی نہیں، کمرے کے در و دیوار ہلا سکتا تھا۔ حاکم خان اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے بالوں کو سختی سے دبوچے، اس کے ہونٹوں پر جھکتے، اس کے لبوں کو اپنے دانت سے شدت سے گاڑ گیا تھا۔ رائنا خان سسکتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ بے رحمی سے اس کے لبوں پر جھکے ہوئے تھا۔ رائنا خان نے سسکتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ وہ اسے کمر کی دونوں سائڈوں سے جکڑے ہوئے اسے اوپر کو اٹھائے، اس کے لبوں کو مزید بے رحمی سے اپنی شدت کا نشانہ بنانے لگا تھا۔ رائنا خان کے پاؤں سے 1 فٹ اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ رائنا خان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر حاکم خان کے عارض پر گرے تھے۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑتے ہوئے اسے اوپر کو ایسے ہی اٹھائے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ آئندہ اس طرح کی فضول بات لبوں سے نکالی کسی مرد کا ذکر کیا تو میں تم پر اپنا غصہ، اپنا اگریسو پن اپنی اصل طاقت کے ساتھ نکال دوں گا، جو ابھی تک تمہاری نازک بدن کی پرواہ کرتے تم پر نکال نہیں سکا۔ اور جس دن ایسا کیا تم ایسے بےہودہ الفاظ، ایسی باتیں کرنے کا خواب بھی نہیں سوچو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غراتے ہوئے اسے نیچے اتار گیا تھا۔ رائنا خان اپنے ہونٹ پر خون کی بوند کو انگلی سے چنتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کرتے خود کے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ اب ناراض ہو جاؤ گی؟ کیسے جا سکوں گا؟ کیا حالت ہے میری اچھی طرح جانتی ہو، یہ فضول سی بے شرمی والی باتیں کر کے مجھے کیوں سلگا رہی ہو؟ وہ اسے خود میں بھیجے بھاری آواز میں بولا تھا۔ آپ مرد ہیں نا، بے شرمی دکھائیں گے بھی تو اس میں آپ کی مردانگی کا جنون ظاہر ہوگا۔ میں عورت ہوں جو ذرا سی بات بھی نہیں کر سکتی۔ رائنا کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ میری جان، جتنی مرضی بے شرم دکھا لو اپنے حاکم خان کے سامنے، مگر کسی دوسرے مرد کا ذکر مت کیا کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے لبوں پر اپنی زبان کا مرہم رکھ گیا تھا۔ رائنا خان خاموشی سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ ناراض ہو؟ حاکم خان نے اس کی جھکی نگاہیں دیکھ کر بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، رائنا نگاہیں جھکائے بولی تھی۔ پھر مسکراؤ؟ حاکم خان اس کی تھوڑی اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ رائنا خان بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ پھر سے اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ حلیمہ اماں کو تمہارے پاس چھوڑ کر جاؤں گا۔ حاکم خان کی بات پر رائنا نے اسے دیکھا تھا۔ میری بات ہو گئی ہے، وہ کھانا پکا کر اپنے گھر نہیں جائیں گی، یہ 3 دن تمہارے پاس رہیں گی۔ باہر گیٹ پر چوکی دار ہے، ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، کچھ بھی چاہیے ہو مجھے کال کر دینا۔ حاکم خان نے اس کی طرف چھوٹا سا موبائل بڑھایا۔ رائنا خان نے جس سے مسکراتے ہوئے تھاما تھا۔ فری ہو کر تم سے بات کروں گا روز رات کو۔ رائنا خان موبائل سینے سے لگائے حاکم خان کی بےتابیوں پر مسکرائی تھی۔ اس کو اپنے سینے سے مت لگاؤ، یہاں لپٹنے کا حق صرف حاکم خان کو ہے۔ اور اس کے سینے سے موبائل دور کر گیا تھا۔ رائنا حاکم خان کی حرکت پر ہنس رہی تھی۔ میرا بس چلے تو اپنی رائنا کو اپنی دھڑکنوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ وہ بھی ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ رائنا خان مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی اور گہرا سانس لیتے اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے نکل گیا تھا۔ رائنا خان ہنستے ہوئے ہاتھ میں پکڑا موبائل بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ وہ اس کمرے کو دیکھتے ہنستی جا رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف اس کی بھیگی ہنسی کی چھنکار گونج رہی تھی۔ گہری ہوتی رات میں سیاہ لباس کے اوپر سیاہ چادر میں لپٹا نازک سا وجود اس بنگلے کی پچھلی دیوار پر چڑھتے بہت آسانی سے دوسری طرف چمک کر گیا تھا۔ وہ دوسری طرف کو کودتے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے اپنی سیاہ چادر کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ شدمت سے ان اونچی نیچی نیچی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے قدموں کا رخ فارس کبیر خان کی حویلی تھا۔ وہ سیاہ تاریک برفیلی رات میں بھاگتے جا رہی تھی
मगर इसकी हवेली नहीं आ रही थी। इसे रास्तों का नहीं पता था, मगर जब वो हाकिम खान के साथ भागी थी तो गाड़ी से 15-20 मिनट की मुसाफत से हाकिम खान का बंगला था। वो पिछले आधे घंटे से ऊंची नीची सड़कों पर भाग रही थी। जब भी कोई गाड़ी गुजरती वो जल्दी से खेतों की तरफ होते इधर छुप जाती। वो तो दिन की रोशनी में भी अपनी सहेलियों के साथ कहीं जाते हुए डरती थी। वो इस वक्त रात की तारीकी पर सड़कों पर भाग भाग रही थी। वो खेतों में छुपी अपनी चादर से अपना चेहरा छुपाए गाड़ी को गुजरते देख रही थी। वो फिर से इस तारीख सड़क पर भागने लगी थी। बड़ी हो जाओ रायना, लड़कियों को इतना भी मासूम नहीं होना चाहिए। इशाल फारिस खान की हंसी इसके समातों में गूंजी थी। वो बादलों से भरे हुए आसमान को देखते हंसी थी। मेरी रायना बहुत मासूम है, इसे मासूम ही रहने दो। कहाँ होती है आजकल ऐसी बेटियां। फारिस खान की आवाज़ अब समातों में गूंजी थी। वो फिर से हंसी थी। 10 साला आर्यन तुमसे कहीं ज़्यादा समझदारी की बातें करता है रायना। कबीर खान की आवाज़ उसके समातों में गूंजी थी। वो भागते हुए हंसती ही जा रही थी। वो थक कर चूर हो चुकी थी। पता नहीं हंसते हुए या भागते हुए, मगर वो थक चुकी थी। पाँव के साथ वजूद भी शल हुआ था। बाबा, लाला मेरी मासूमियत पर मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारे? मुझे क्यों नहीं बताया? यहाँ हाकिम खान जैसे भेड़िए भी होते हैं जो मुझ जैसी लड़कियों को नोच डालते हैं। वो रोते हुए चीखी थी। वो रुककर इधर उधर अपनी हेजल ग्रे आंखों से देखने लगी। हर तरफ पहाड़ थे, गहराइयाँ थी, जंगल था। मुझे अपनी हवेली का रास्ता ही सिखा देते बाबा जान। मुझे तो पता भी मालूम नहीं है। इतना पता है वो हवेली मेरे बाबा जान की है। वो हिचकियों से रोते हुए इधर उधर देख रही थी। सामने से स्याह गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आने पर वो भागते हुए फिर से दरख्त की ओट में छुप गई थी। गाड़ी के जाने के बाद वो फिर से सड़क पर भागने लगी। किसी से पता पूछ लेती हूँ अपनी हवेली का। वो सड़क पर रुकते हुए सोचने लगी। बाहर के किसी गैर मर्द से बात नहीं करते रायना। एतबार सिर्फ महरम रिश्तों पर किया जाता है। इशान फारिस खान का पढ़ाया सबक याद आया था। जब वो छोटी सी थी, अपनी हवेली के जंगल में दिन के वक्त खेलते हुए वहां मौजूद खड़े एक गार्ड से बात करने लगी थी। इशाल अपने कमरे की खिड़की से बात करते देखते हुए भागकर इस तक पहुंची थी। इसका हाथ पकड़कर वहां से ले गई थी। 3 साल बड़ी थी वो इससे। वो इस वक्त 10 साल की थी। इशाल खान का पढ़ाया हुआ सबक इसने हमेशा याद रखा था, मगर हाकिम खान की जिंदगी में आने के बाद वो ये सबक भूल गई थी। इस एक सबक के भूलने की वजह से वह आज रात की स्याही में सड़कों पर ठोकरें खा रही थी। काश इशाल इससे कहती, रायना, जब कोई मर्द ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराए औरत के करीब झुकने को तैयार हो, इस मर्द के फरेब में बिल्कुल नहीं आना। काश इशाल फारिस खान इसे बताती और खानजादा की सख्ती में इसकी मोहब्बत छुपी थी। काश इशाल फारिस खान इसे बताती किसी भी मजबूरी के तहत अपनी वली के बगैर निकाह करने वाली लड़कियां पीछे अपने घर वालों को जिंदा ज़मीन में धंसा देती हैं। काश इशाल फारिस खान इसे हाकिम खान का असल चेहरा दिखा देती। वो रोते हुए अपनी सारी गलतियों का बोझ इशाल फारिस खान पर ढर गई थी। वो अपनी आंखें अपनी स्याह शाल के कोने से रगड़ते भागती जा रही थी। एकदम वो रुकी थी। पगडंडी इसकी हवेली की तरफ जाती थी। ये वही दरख्त था जिससे वो बार 12 बार इसने बचपन में अपने लाला फारिस खान और ईशान खान के साथ कच्ची खुबानियाँ तोड़ी थी। ये रास्ता मुश्किल था। फारिस खान इसे हमेशा गोद में उठाकर लेकर जाता था। इशाल फारिस खान का हाथ थाम लेती थी, मगर इसका लाला फारिस खान इसे गोद से नहीं उतारता था। वो बचपन से ही गिरती पड़ती रहती थी। वो इस पगडंडी से नीचे उतरते मुंह के बल गिर गई थी। बाबा, वो अपने लाला फारस खान को पुकारते हुए रोती थी। वो खुद को संभालते ज़मीन से उठते इस ऊंची नीची ढलवान पर भागने लगी। इसे अपनी ऊंची हवेली नजर आ गई थी। वह अंधेरे में डूबी अपनी हवेली को देखते हैरान हुई थी। इसकी हवेली में कभी बत्तियां गुल नहीं हुई थी। इसके बाबा कबीर खान कहते थे, आबाद घरों की बत्तियां कभी गुल नहीं करते, अंधेरे तो कब्रिस्तान में होते हैं। जिंदा वजूद के घरों की रोशनियां गुल नहीं होती। वह हैरान होते भाग रही थी। रात की तारीख दरियाओं के शोर पर वो घबराते हुए रुकी थी। मगरिब के बाद बाहर निकलने पर आसेब हमला कर देते हैं। शाजमा खान की आवाज़ समातों में गूंजी थी। वह आर्यान को डांट रही थी। राना खान रुकते हुए सहमी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इसे हर तरफ आसेब नजर आने लगे थे। जिनों से भी ज़्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। जिन्नात तो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान तो बिना किसी वजह के एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। कबीर खान इसे एक मर्तबा रात को डरने पर अपने सीने से लगाए समझा रहे थे। बाबा मैं समझ गई, इंसान ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे बड़ा बेरहम कोई नहीं। वो रोते हुए भागते ही जा रही थी। वो बर्क रफ्तारी से रोते भागते हुए अपनी हवेली की तरफ बढ़ रही थी।
حاکم خان حیدر خان کے ساتھ اچھا خاصا وقت بتا کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ رقیہ خانم بھی اب حاکم خان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پورے 1 مہینے بعد وہ آج حویلی آیا تھا۔ وہ تو اڑتا بھنورا تھا رقیہ خانم کے لیے، مگر پھر بھی اتنی دیر وہ کبھی حویلی سے دور نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی چادر کو درست کرتے حاکم خان پر نگاہ گاڑے ہوئے تھی، جو مرر کے سامنے کھڑا اپنی گھنی تراشیدہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کا وہ اس کمرے میں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا۔ رقیہ خانم اپنے شوہر کی وجیح شاندار پرسنالٹی کا عکس آئینے میں دیکھتی زخمی سا مسکرائی تھی۔ وہ پہلے کب اس کے پاس ہوتا تھا، کوئی فرق تو نہیں تھا آج کے حاکم خان اور آج سے 14 سال پہلے حاکم خان میں، مگر وہ کیوں آج جلتی لکڑی کی مانند سلگ رہی تھی۔ خان، آپ کے کپڑے نکال دوں؟ رقیہ خانم حاکم خان کی طرف بڑھی۔ نکال دو؟ حاکم خان موبائل میں نمبر ڈائل کرتے مصروف انداز میں بولا تھا۔ جی رقیہ خانم حاکم خان کو ایک نظر دیکھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حاکم خان رائنا خان کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگائے ہوئے تھا، بیل جا رہی تھی، وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ حاکم خان نے ایک بار اور نمبر ڈائل کیا، مگر دوسری طرف سے پھر سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ سو گئی ہے کیا وہ؟ حاکم خان نے لب نیچے سوچا تھا۔ اس ٹائم حاکم خان نے کمرے کی وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں 12 بج رہے تھے۔ اس وقت تو اسے سونے کی عادت تو نہیں تھی، وہ گہرا مسکرایا تھا۔ رات بھر وہ اسے جگائے رکھتا تھا۔ حاکم خان نے پھر سے رائنا کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف ہنوز پھیل جا رہی تھی۔ اب وہ پریشان ہوا تھا، عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ حاکم خان نے پھر سے نمبر ڈائل کیا۔ فون نہ اٹھانے پر عجیب سی بے چینیاں، عجیب سے وسوسے چھائے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتے اسے سلگاتے ہوئے لبوں میں دبا گیا تھا۔ فون وہ ایک کان سے لگائے ہوئے تھا، مسلسل بیل جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سو گئی ہو۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اضطراب میں مبتلا ہوا تھا۔ بیل کی آواز سے بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ اتنی گہری نیند تو نہیں سوتی۔ وہ پھر سے نمبر ڈائل کرتے کان سے لگاتے سگریٹ کا گہرا کش لے گیا تھا۔ موبائل سائلنٹ پر لگایا ہوگا۔ وہ پھر سے اضطرابی انداز میں اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے فلپ والا جدید فون لایا تھا۔ رائنا اتنی معصوم تھی، سمپل بٹنوں والے موبائل کے فنکشن اسے سمجھ نہیں آتے تھے۔ وہ اس فلپ والے موبائل فون کو سائلنٹ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ صرف موبائل فون سے نمبر ڈائل کرتے اس پر گیم ہی کھیل سکتی تھی۔ روز رات کو اس کے سینے سے لپٹے اس کا موبائل لیتے سنیک والی گیم کھیلتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس دوران اس کے بالوں کو چومتا رہتا تھا، مگر تھوڑی دیر میں اس سے موبائل لے لیتا تھا۔ اس کی توجہ کہیں بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے موبائل چھیننے کے لیے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے روحاسی ہوتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے مزید شدت سے خود میں قید کر لیتا تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اضطرابی انداز میں کال ملا رہا تھا۔ اب حاکم خان کی انگلیوں میں دبا سگریٹ اس کے پوروں کو جلا رہا تھا۔ وہ بھنچے ہوئے لبوں کے ساتھ نمبر ڈائل کرتے کان سے لگائے ہوئے تھا۔ رقیہ خانم ڈریسنگ روم کے ساتھ حاکم خان کا نائٹ ڈریس لاتے رک گئی تھی۔ جلتا سگریٹ حاکم خان کی سفید مضبوط انگلیوں میں دبا اس کی انگلیوں کے پوروں کو جلا رہا تھا۔ وہ بے پرواہ بنا موبائل سے مسلسل نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ شدید اسے جلن کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اسے جلن کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بدن کی تکلیف سے زیادہ اس کی جان سے زیادہ کچھ اور اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن کیا؟ رقیہ خانم خالی خالی نگاہوں سے حاکم خان کو دیکھتے زخم پھٹا تھی۔ وہ موبائل فون کان سے لگائے ٹیرس کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ خان! رقیہ خانم کے پکار اس کے لبوں میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ ٹیرس کے گلاس سلائڈنگ ڈور شدومت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے تھے۔ حاکم خان نے ٹیرس پر جاتے ہوئے اپنے چوکیدار کا نمبر ڈائل کیا۔ خٹک خان بنگلے کے اندر جا کر حلیمہ اماں کو جگاؤ، وہ فون پر اضطرابی انداز میں بولا تھا۔ جی خان صاحب۔ خٹک خان اونچی آواز میں بولتے گیٹ کے اندر داخل ہوتے بنگلے کے داخلی دروازے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا۔ حلیمہ اماں۔ خٹک خان نے داخلی دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ حاکم خان ٹیرس پر اضطرابی انداز میں چکر لگاتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ فون وہ کان سے لگا تھا۔ خان صاحب کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ خٹک خان کی آواز سپیکر پر ابھری تھی۔ زور زور سے کھٹکھٹاؤ۔ وہ یکدم رکتے ہوئے چیخا تھا۔ ٹھیک خان۔ خٹک خان نے پہلے سے بھی زیادہ دروازہ کھٹکھٹایا، زوردار دروازہ کھٹکھٹایا۔ یکدم دروازہ کھل گیا۔ خان صاحب دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، یہ تو کھلا ہوا ہے۔ خٹک خان لکڑی کا بھاری دروازہ کھولتے فون پر بولا تھا۔ کیا؟ حاکم خان کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ وہ رائنا اور حلیمہ اماں کو سختی سے ہدایت دے کر آیا تھا، کسی صورت اندر کا دروازہ دن اور رات کسی بھی وقت ایک لمحے کے لیے نہیں کھولنا۔ جب تک وہ نہ آ جائے وہ دونوں بھول جائیں یہاں کوئی دروازہ بھی ہے۔ حلیمہ اماں نے خود اس کے سامنے دروازہ بھی بند کیا تھا۔ سارے کو
और वो बंद करवा के सारे कुआड़ वो बंद करवा के आया था। अंदर जाओ, चेक करो, देखो हलीमा अम्मा को। वो हलक के बल चीखा था। जी खान साहब। खटक खान अंदर की जाने बढ़ा। रुको। वो फ़ोन पर पागल होते फिर से चीखा था। लाउंज में खड़े होते हलीमा अम्मा को पुकारो। अंदर किसी कमरे में नहीं जाओगे। इसकी रायना खान पर निगाह ना पड़ जाए। वो धुआं धुआं सा हुआ था। जी खान साहब। वो लाउंज में रुकते हलीमा अम्मा को पुकारने लगा। खान साहब हलीमा अम्मा नहीं उठ रहा। खटक खान बोला था, अपनी बंदूक से फायर करो, हलीमा अम्मा को जगाओ। वो फ़ोन पर दहाड़ा था। खटक खान ने बंदूक से फायर किया था। हलीमा अम्मा जो दवाई खाकर रायना खान के साथ वाले कमरे में सोई थी, हड़बड़ाते हुए गोली की आवाज़ से उठती दिल पर हाथ रखे थे, कांपते हुए खुद को घसीटते हुए कमरे से बाहर आई। खटक खान, तुम इस वक्त? हलीमा अम्मा दिल पर हाथ रखते हैरान हुई। खान साहब का फ़ोन है। खटक खान ने फ़ोन हलीमा अम्मा को पकड़ाया। जी खान साहब। हलीमा अम्मा ने मोबाइल फ़ोन कान से लगाते घबराते हुए पूछा, राना के कमरे में जाकर देखो, वो ठीक है। हाकिम खान फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत करते बोला। हलीमा अम्मा तेज तेज कदमों से रायना के कमरे की तरफ बढ़ी। खाली कमरा देखकर वो धक से रह गई थी। खान साहब, बीबी इधर नहीं है। वो कांपते लबों से बोली। गुस्ल खाने में होगी, इधर देखो। वो पागलों की तरह हलक के बल चीखा था। जी खान साहब। वो कांपते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। नहीं है खान साहब। खाली वॉशरूम देखकर हलीमा अम्मा की आवाज़ हलक में घुटी थी। हाकिम खान की चीख पर हलीमा अम्मा के कदम लड़खड़ाए थे। खटक को फ़ोन दो। वो ग्रिल पर मुक्का मारते हुए दहाड़ा था। हलीमा अम्मा अपने भारे भरकम वजूद को घसीटते हुए खटक खान के तरफ बढ़ते इसे फ़ोन पकड़ाया। पूरी हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो, मगर आंखें बंद करके करना, वरना तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। वो कुर्राते हुए फ़ोन बंद करते अपने वफ़ादार गार्ड का नंबर मिलाने लगा। यासीन खान, गाड़ी निकालो और भी गार्ड्स को साथ लो। मैं बंगले के पिछली तरफ की सड़क पर कोई भी औरत अकेली पैदल नज़र आए, मुझे इन्फॉर्म करो। वह सर्द अंदाज में हुक्म देते हुए तेज तेज कदमों से टेरेस से निकलते कमरे में आया। अपनी स्याह शाल कंधों पर चटकते हाकिम खान ने खून उतरी आंखों के साथ अपने कमरे की दीवार पर टंगी अपनी बंदूक उतारी थी। वो ड्रेसिंग मिरर से अपनी गाड़ी की चाबियां एक हाथ में पकड़े, दूसरे हाथ में पकड़ी बंदूक का बुलेट होल्डर खींचते भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। रास्ते में खड़ी रुकैया खानम के कंधे से हाकिम खान का कंधा बुरी तरह टकराया था। रुकैया खानम बुरी तरह लड़खड़ाई थी। हाथ में पकड़े हाकिम खान का नाइट सूट जमीन बोस हुआ था। वो बिना मुड़े दरवाज़ा धार से बंद करते चला गया था। रुकैया खानम दरसते दिल और डबडबाती आंखों से हाकिम खान के नाइट सूट को जमीन पर गिरे देख रही थी। रायना खान अपनी हवेली को देखते हुए भागते हुए गेट की तरफ बढ़ी थी। गेट खुला था। वह हैरान हुई थी। यहाँ तो हमेशा रमजान बाबा अपनी बड़ी सी बंदूक लेकर खड़ा रहता था। वह हैरान होती अपनी साएं साएं करती तारीकी में डूबी हवेली को देख रही थी। इतना सन्नाटा, इतनी तारीकी से अजब सी वहशत हुई थी। इसे लगा था जैसे वो किसी कब्रिस्तान में दाखिल हो गई हो। वो अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए भागते हुए हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़ते भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो रुकी थी। कार पोर्च में इसके लाला फारस खान की स्याह जीप नहीं थी। वह हैरानगी से खाली कार पोर्च को देखते भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाबा। दाखिली दरवाजे के पास पहुंचते चीखते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगी। बाबा जान, दरवाज़ा खोलें। बाबा जान। वो रोते हुए दरवाज़ा खटखटाती जा रही थी। बाबा, खुदा के लिए एक बार दरवाज़ा खोलें, मुझे सब एक बार अपना चेहरा दिखा दो, मैं चली जाऊंगी। वो रोते हुए दरवाज़ा पीटती जा रही थी। बाबा, मेरे बाबा, वो दरवाज़ा खोलो ना। एक बार मेरा दिल वहशत से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है ये मेरी हवेली नहीं। वो रोते हुए ससकते हुए दरवाजे के साथ पिशानी टिकाए ज़मीन पर बैठते चली गई थी। दादा जान, आप मेरे बाबा हो। लाना मेरे बाबा नहीं, बहन बेटी नहीं होती। ये बाबा ने साबित किया। मेरी जगह इशाल होती तब भी ऐसे एक दरवाज़ा ना खोलते। राना सिसकते हुए बोल रही थी। मैं जानती हूँ बाबा किसी को दरवाज़ा नहीं खोलने दे रहे। नहीं बाबा, नहीं लाला। अब मेरे वो अब से वो मेरे लाला हैं। कभी बाबा नहीं बुलाऊंगी। आज से रायना खान का वादा है खुद से। आप जानते हैं रायना हमेशा सच्चा वादा करती है। फारस खान मेरे लाला हैं और सिर्फ आरी रुशना इशाल के बाबा हैं। मेरे बाबा सिर्फ कबीर खान है। वो हिचकियों से निरूठे अंदाज में बोल रही थी। दादा जान, दरवाज़ा खोले। वो कबीर खान को दादा पुकारते हंसी थी। फारस खान मेरे बाबा हैं। दादा जान, आप नहीं। वो रोते हुए हंसती जा रही थी। बाबा मेरे मेरे बाबा फारस खान हैं, सबको पता है। मैं अपने लाला को बाबा जान पुकारना बंद नहीं कर सकती। मेरे बाबा फारस खान हैं। वो दरवाजे के साथ पेशानी टिकाए सिसक रही थी। आरी, दरवाज़ा खोलो पुप्पो की जान। अपनी सारी चॉकलेट्स तुम्हें दे दूंगी। तुमसे अपनी चॉकलेट छुपा कर नहीं रखूंगी। तुम तो पुप्पो की जान हो। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हें मेरी आंखें बहुत पसंद है ना।
वो फिर से हंसी थी। इशाल, दरवाज़ा खोलो। तुम तो ऐसा ना करो, अलमीर खानज़ादा के बाद तुमसे ज़्यादा सबसे मोहब्बत करती हो, मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो। 1 महीने से तुमने मुझे नहीं देखा। कैसे ज़िंदा हो तुम मेरे बगैर? वो रोते हुए मद्धम-सा बोलते दरवाज़े से टेक लगा गई थी। वो काफ़ी देर तक दरवाज़े से टेक लगाए बैठे सिसकती रही थी। एकदम वो ज़मीन से उठते हुए जंगल की तरफ भागी। वो दिल पर हाथ रख के हवेली की पिछली साइड की जंगल की तरफ भाग रही थी, जहाँ वो दिन की तारीकी में नहीं जाती थी, वहाँ रात की तारीकी में जा रही थी। वो बर्क रफ्तारी से भागते हुए हवेली के पिछले जंगल में खड़ी खुली खिड़कियों की तरफ भागी। वो विशाल फारिस खान के कमरे की विंडो की तरफ भागते हुए अंदर झाँकने की कोशिश करने लगी। इशाल, मेरा आईना आ गई। खुदा के लिए यहाँ से अपना चेहरा दिखा दो। वो अब ग्लास विंडो को पीटती जा रही थी। अंदर घुप अंधेरा था। भागते हुए अब आर्यान के कमरे की तरफ बढ़ी। आरी, फूफो की जान, वो इसके कमरे की ग्लास विंडो के अंदर झाँकने लगी। डरपोक आरी, तुम कब से अंधेरा करके सोने लगे? वो हैरान होती अंदर झाँक रही थी। आरी, वो ग्लास विंडो हाथ से खटखटाते अब फारिस खान के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ी थी। बाबा जान, वो हल्के हाथ से खिड़की खटखटाते फारिस खान को पुकार रही थी। वो अब मायूस होते कबीर खान के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ गई थी। दादा जान, आपकी राय ना? कबीर खान के कमरे की खिड़की के साथ लगे वो फूट फूट कर रो दी थी। जानती थी कबीर खान बहुत नरम है, इसलिए इसके लिए आप बाबा हो मेरे। लाला बाबा नहीं, वो खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हुए सरगोशी नुमा आवाज में बोली थी। बाबा जान, अपना चेहरा दिखा दो एक बार। डर लग रहा है इस जंगल से, अजीब सी वहशत हो रही है बाबा जान। वो खिड़की के से अंदर स्याह होलनाक तारीकी को देखते रोते हुए बोली थी। वो काफ़ी देर तक कबीर खान की खिड़की खटखटाती रही थी, फिर मायूस होकर पलट गई। इस जंगल से अजीब सा खौफ आ रहा था। वो सन्नाटेदार जंगल को डरते हुए देखते एकदम तेज़ी से भागने लगी थी। वो बहुत तेज़ी से भाग रही थी। इस जंगल से निकलना था जिसका दिल बंद कर रहा था। वो तेज़ रफ्तारी से भाग रही थी। एकदम वो ऊंची ढलवान से नीचे की तरफ लढ़कती हुई गई थी। वो चीखते हुए रोल होती नीचे गिर गई थी। वो सीधी होती दिल पर हाथ रखते वैसे से चीखी थी। वो किसी कब्र पर गिरी थी। वो चीखते हुए इस कब्र को देख रही थी। एकदम वो खड़ी होती चीखने लगी थी। वहाँ 4 मिट्टी की कब्रें थीं। इन कब्रों को देखकर इसे अजीब सी वहशत हुई थी। इनकी हवेली के जंगल में कब्रें नहीं थीं। वो सारा बचपन इधर खेलती रही, मगर ये कब्रें वो आंखें फाड़े कब्रों को देख रही थी। एकदम भागते हुए ऊपर की जाने बढ़ने लगी। वो पागलों की तरह भाग रही थी। ये ढलवान चढ़ गई थी। इसने मुड़ते हुए तरतीब फार से बनी इन कब्रों को देखा था। इसे अपनी धड़कनें रुकती महसूस हुई थी, जैसे इन कब्रों में इसकी धड़कनें दफन हो। अजीब सी वहशत थी यहाँ। इसे यहाँ से निकलना था। वो भागते हुए गिरती पड़ती इस जंगल से भागते हुए गेट से निकल आई थी। वो भागते हुए अब ऊंची नीची सड़कों पर भाग रही थी। शॉल एक शाने पर लहरा रही थी। वो पागलों की तरह सड़कों पर भाग रही थी। और उनके पास जाना है। वो मम्मा मुझे माफ़ कर देगा तो मेरे बाबा और दादा जान इशाल माफ़ कर देंगे। वो रोते हुए सोच रही थी, बाबा दादा इशाल मेरे आरी सब हवेली में नहीं है क्या? वो रोते हुए सोच रही थी। नहीं, दादा जान कहीं नहीं जा सकते इस हवेली को छोड़कर। वो मर तो सकते हैं, हवेली को नहीं छोड़ सकते। मरने वाली बात पर इसके कदम ठहरे थे। वो कब्रें याद आई थी। नहीं, बेवकूफ़ हो तुम रायना। वो आसमान की तरफ देखते रोते हुए हंसी थी। मेरे बाबा को कुछ होता तो मैं जिंदा होती भला। वो आसमान की तरफ देखते अपनी बेवकूफ़ी पर मातम मनाते मध्यम सा हंसी थी। इशाल फारिस खान का एक और पढ़ाया सबक याद आया था। अपनों से दिल ही नहीं सांसें भी जुड़ी होती हैं। जब जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द हो, सारे जिस्म को तकलीफ होती है। इस तरह किसी एक अपने को तकलीफ हो तो फैमिली के हर फर्द को तकलीफ होती है। वो इशाल का पढ़ाया सबक याद करते रोती थी। इसकी धड़कनें चल रही थी तो मतलब इशाल फारिस खान कबीर खान का की धड़कनें चल रही थी। अगर इनमें से कोई मर जाता तो रायना मर जाती। वो रोते हुए सर नफ़ी में हिलाते हिचकी ले गई थी। ओन खानज़ादा मुझे अपना बना लेगा। मेरी शाल के पास इसका अलमीर वापस आ जाएगा। बाबा दादा जान मुझे माफ़ कर देंगे। वो अपने आंसू साफ करते हुए फिर से सड़कों पर भागने लगी थी। ओन खानज़ादा की हवेली का रास्ता नहीं पता था इसे। वो रुक गई। अपने आंसू साफ करते सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तरफ बढ़ी। रात सुनसान ठंडी तारीख थी। इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। वो सामने से आती एक गाड़ी की हेडलाइट्स देखते इसकी तरफ बढ़ने लगी। वो बड़ी सी स्याह गाड़ी से इसे देखते रुक गई थी, जिसमें 2 आदमी निकलते इसकी तरफ बढ़े थे। वो फिर से इशाल फारिस खान का सबक पढ़ाया भूल गई थी। वो फिर से इंसानों पर एतबार करने चली थी। इसे अभी सच में पता नहीं था जिनों से ज़्यादा इंसान खतरनाक होते हैं।
وہ بھاگتے ہوئے ان دو آدمیوں کی طرف بڑھی۔ وہ قبریں اپنی حویلی کے سناٹے اس کا دل چیر رہے تھے۔ وہ بکھری چادر بکھرے بالوں کے ساتھ ان آدمیوں کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ان کے قریب جاتے رک گئی تھی۔ اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنی چادر اپنے وجود پر اچھی طرح اوڑھتے اپنے سر پر لے گئی تھی۔ تب تک وہ انسان نما وحشی اچھی طرح اس کا جائزہ لے چکے تھے۔ رات کی سیاہ تاریکی میں جو ایک جوان خوبصورت اکیلی عورت کو دیکھ کر ان کی حیوانیت جاگ گئی تھی۔ ماما، مجھے اون خانزادہ کی حویلی جانا ہے، مجھے چھوڑ دو گے کیا؟ رانا خان نے روتے ہوئے ہچکیوں سے پوچھا تھا۔ ہاں، چھوڑ دیں گے۔ وہ اس کے چادر میں چھپے وجود کو گہری ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے جلدی سے بولے تھے۔ مجھے راستہ نہیں پتا۔ اس کا نام اون خانزادہ ہے، اس کے بھائی کا نام المیر خانزادہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہمیں پتا ہے اون خانزادہ کا، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا جاننے والا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، فکر مت کرو۔ وہ رائنا خان کی بے پناہ خوبصورتی، اس کی معصومیت دیکھتے جلدی سے جھوٹ بولے تھے۔ صبر کرنا اب دونوں کے لیے مشکل تھا۔ رائنا روتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی بھاگتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ رائنا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گھبراتے ہوئے اس گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ حاکم خان اسے قید کر کے رکھے ہوئے تھا۔ وعدے کے مطابق وہ اسے اس کی حویلی نہیں لے کر گیا تھا۔ اب تو وہ حویلی کے سناٹوں اور قبروں کو دیکھ کر عجیب سی وحشت میں مبتلا تھی۔ اسے ہر قیمت پر اپنے بابا، اپنے لالا، اپنی اشال کے پاس جانا تھا۔ وہ ان کی گاڑی کی طرف بڑھتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی بھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر براجمان ہوا تھا۔ رائنا سے پیچھے بیٹھتے دیکھ کر حیران ہوتے خوفزدہ ہوئی تھی۔ گاڑی زن سے آگے بڑھی تھی۔ حاکم خان تندوتیز انداز میں سرخ چہرے کے ساتھ خطرناک حد تک گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے گارڈز کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اسٹیئرنگ پر جمے حاکم خان کے ہاتھوں کی نیلی رگیں شدت سے نمایاں ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ بڑھائے ہوئے تھا کہ اس کی گاڑی کا کنٹرول بہت بار اس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کرتے دانت پر دانت جمائے خاموشی سے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے جا رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ حاکم خان پونے گھنٹے میں طے کر چکا تھا۔ اس کی گاڑی فارس کبیر خانزادہ کی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رانا خان کی چیخیں گاڑی میں گونج رہی تھی۔ وہ شیطان صفت انسان سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ وہ رانا خان کی چادر اتارتے اس کی بے پناہ خوبصورتی پر نگاہ گاڑے اس کے قریب ہوا۔ رانا خان دروازے کے ساتھ جمی فلک شگاف چیخیں مار رہی تھی۔ صبر نہیں ہو سکا تجھ سے حرامی؟ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا انسان ہنسا تھا۔ اتنی خوبصورتی، اتنی الہڑ جوانی، یہاں کے پہاڑوں میں تو خزانہ چھپا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے رانا خان کے سنہری بالوں کو پکڑے ان کو چومتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ رانا خان کی دل خراش چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے اسے سیٹ کے ساتھ لگائے پڑ چکا تھا۔ حاکم خان کے پیچھے سے اس کی گارڈز کی گاڑیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ حاکم خان کے زرق سرخ نگاہوں نے سڑک پر گھیراوا ہیرے کا 1 کروڑ سے بھی زائد مالیت کا لاکٹ دیکھ لیا تھا، جو اس نے خود رائنا کی گردن پر پہنایا تھا۔ حاکم خان کی گاڑی رکی نہیں تھی۔ آنکھوں کی رنگت میں اتنی تیزی سے خون اترا تھا کہ ایسا لگا تھا جیسے خون ابھی ٹپکتے آنکھوں سے باہر آ جائے گا۔ اس ہیرے کے ہارٹ شیپ لاکٹ کو اس کی گاڑی کے ٹائر کو چلتے آگے بڑھ گئے تھے۔ یکدم حاکم خان کی بڑی سی اونچی سیاہ گاڑی ایک گاڑی کے آگے رک چکی تھی۔ وہ گاڑی بھی اپنے سامنے بڑی سی گاڑی دیکھ کر رک چکی تھی۔ حاکم خان کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی رک چکی تھی۔ حاکم خان ساتھ والی سیٹ سے بندوق پکڑتے اپنی اونچی لمبی سیاہ گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے جمپ مار کر نیچے اترا۔ وہ آگے بڑھتے اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق سے فائر کرتے اگلی سیٹ پر موجود ڈرائیور کو ساکت کر چکا تھا۔ گولی اس کی پیشانی کو چوٹتی اس کی سیٹ کو بھی چیر چکی تھی۔ پچھلی سیٹ پر موجود دوسرا آدمی خوف سے کانپنے لگا تھا۔ رانا خان تو حاکم خان کو دیکھتے ساکت ہو چکی تھی۔ حاکم خان اپنی بندوق کی بلٹ ہولڈر کھینچتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھتے اس آدمی کا سر کا نشانہ لیتے فائر کرتے اسے بھی ساکت کر چکا تھا۔ رانا خان چیختے ہوئے دروازے میں سمائی تھی۔ حاکم خان گاڑی کا دروازہ کھولتے رانا خان کو بازوں سے جکڑے باہر نکل چکا تھا۔ رانا خان حاکم خان کی آنکھوں سے ٹپکتا خون دیکھ کر سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ حاکم خان نے ایک بار بھی اس پر اپنی نگاہ نہیں ڈالی تھی اور اسے بازو سے جگڑے سرد آنکھوں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کی شال گاڑی میں رہ گئی تھی۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ حاکم خان کی پسندیدہ سیاہ بے حد فٹنگ والی فراک میں ملبوس تھی۔ حاکم خان کے گارڈز گاڑیوں سے نکلتے اپنی اپنی بندوقیں پکڑے چاروں طرف مستعدی سے کھڑے تھے۔ وہ سرد و سپاد بے حد سرخ چہرے کے ساتھ رانا خان کے بازوں کو جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے حاکم خان نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے
رائنا خان کو پچھلی سیٹ پر دھکیلا تھا، وہ دروازہ بند کرتے اپنے وفادار گارڈ یاسین خان کی طرف بڑھا۔ ان کی لاشوں کو گاڑی سمیت کھائی سے نیچے پھینکتے، آگ لگا دو، نہ گاڑی کا وجود رہے نہ ان لاشوں کا۔ وہ سرد لہجے میں حکم دیتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے، گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اب اس کی گاڑی خطرناک انداز میں ڈرائیو کرتے خطرناک سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ وہاں پر آپ لوگوں کی فرمائش پر جانے تمنا ریڈ کیا جا رہا ہے، تو جا کر ادھر جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اور اب جو ہے انشاءاللہ کوشش کیا کروں گی کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے دیا کروں روز کی، کیونکہ اب رمضان ہے اور بزی اسکیجول ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر ڈیلی زیادہ ایپیسوڈز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔